بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہجرت کا سفر مکمل فرما کر بالآخر مدینہ منورہ اپنے مسکن کی جگہ پر پہنچے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کی تعمیر کی فکر ہوئی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر شروع فرمائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد کی تعمیر کے بارے میں مکمل تفصیل بتائیں گے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پر ہے، کس کی زمین پر تعمیر ہوئی، یہ زمین کس کے پیسوں سے خریدی گئی، اور اس کے بعد مسجد کی تعمیر کیسے کی گئی۔ پیارے دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی اللہ کے حکم سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے پاس رکی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں قیام کا ارادہ فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی نجار کے ہاں اترنے پر ان کی بچیوں نے دف ہاتھوں میں لے لیے اور خوشی سے سرشار ہو کر ان کو بجانے لگی اور یہ گیت گانے لگی، جس کا ترجمہ یہ ہے: ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں، کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کی آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل آئے، ان کے نزدیک آئے اور فرمایا: کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ بولی: ہاں اے اللہ کے رسول۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ جانتا ہے میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اس وقت تک ٹھہرے جب تک کہ مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 11 ماہ تک وہاں ٹھہرے رہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قباء سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساتھ اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آ گئے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا، ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے ہاں ٹھہریں۔ اس طرح ان کی درمیان بحث ہوئی۔ آخر انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرآن اندازی کی۔ اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آئے وہ انہی کے ہاں ٹھہرے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال اور دولت بھی خرچ کیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل پڑی، وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے رہتے تھے وہ جگہ بھی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اس وقت وہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھی، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بس مسجد اس جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی، اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سرپرست تھے۔ یہ روایت بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے ادا کی گئی۔ پیارے دوستو، کیا قسمت پائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ قیامت تک مسجد نبوی کے نمازیوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، ہم یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کریں، چنانچہ انہوں نے وہ رقم ادا کر دی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا تیار کیا گیا۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से पहली ईंट रखी। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हुक्म दिया कि दूसरी ईंट वो रखे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की लगाई हुई ईंट के बराबर दूसरी ईंट रख दी। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बुलाया गया। उन्होंने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ईंट के बराबर तीसरी ईंट रखी। अब आपने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बुलाया। उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ईंट के बराबर चौथी ईंट रखी। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद यही खलीफा होंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मुस्तदरक हाकिम ने इस हदीस को सही कहा है। फिर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आम मुसलमानों को हुक्म फरमाया, अब पत्थर लगाना शुरू कर दो। यूं मुसलमान पत्थरों से बुनियादें भरने लगे। बुनियादें तकरीबन 3 हाथ यानी 4.5 फीट गहरी थी। उसके लिए ईंटों की तामीर उठाई गई। दोनों जानिब पत्थरों की दीवारें बनाकर खजूर की टहनियों की छत बनाई गई और खजूर के तनों के सतून बनाए गए। दीवारों की ऊंचाई इंसानी कद के बराबर थी। दोस्तों, कहते हैं कि इन हालात में कुछ अंसारी मुसलमानों ने कुछ माल जमा किया। वो माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास लाए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इस माल से मस्जिद बनाइए और इसको आरास्ता कीजिए। हम कब तक छप्पर के नीचे नमाज पढ़ेंगे? इस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मस्जिद को सजाने का हुक्म नहीं दिया गया। इसी सिलसिले में एक और हदीस के अल्फाज ये हैं, क़यामत कायम होने की एक निशानी ये है कि लोग मस्जिदों में आराइश और ज़ेबाइश करने लगेंगे, जैसे यहूद और नसारा अपने कलीसाओं और गिरजों में ज़ेबो ज़ीनत करते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मस्जिद नबवी की छत खजूर की छाल और पत्तों की थी और इस पर थोड़ी सी मट्टी थी। जब बारिश होती तो पानी अंदर टपकता, ये पानी मट्टी मिला होता, इससे मस्जिद के अंदर कीचड़ हो जाता। ये बात महसूस करके सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें तो छत पर ज्यादा मट्टी बिछा दी जाए ताकि उसमें से पानी ना रिसे, यानी मस्जिद में ना टपके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, यूं ही रहने दो। दोस्तों, कहा जाता है कि मस्जिद की तामीर के काम में तमाम मुहाजिरीन और अंसार सहाबा ने हिस्सा लिया। यहाँ तक कि खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने भी अपने हाथों से काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपनी चादर में ईंटें भर भर कर लाते, यहाँ तक कि सीना मुबारक गुबार आलूद हो जाता। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को ईंटें उठाते देखा तो वो और ज्यादा जांफिशानी से ईंटें ढोने लगे। यहाँ ईंटों से मुराद पत्थर है। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने देखा कि बाकी सहाबा तो एक एक पत्थर उठाकर ला रहे हैं और हजरत अमार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 पत्थर उठाकर ला रहे थे। तो उनसे पूछा, अमार, तुम भी अपने साथियों की तरह एक एक पत्थर क्यों नहीं लाते? उन्होंने अर्ज किया, इसलिए कि मैं अल्लाह ताला से ज्यादा अजर व सवाब चाहता हूँ। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत नफीस और सफाई पसंद थे। वो भी मस्जिद की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे। पत्थर उठाकर चलते तो उसको अपने कपड़ों से दूर रखते ताकि कपड़े खराब ना हो। अगर मट्टी लग जाती तो फौरन चुटकी से उसको झाड़ने लग जाते। दूसरे सहाबा देखकर मुस्कुरा देते। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद की तामीर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उसमें 5 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से किबले का रुख बैतुल्लाह की तरफ हो गया। मस्जिद का पहले फर्श कच्चा था, फिर उस पर कंकरियां बिछा दी गईं। ये इसलिए बिछाई गईं कि एक रोज बारिश हुई, फर्श गीला हो गया। अब जो भी आता अपनी झोली में कंकरियां भरकर लाता और अपनी जगह पर उनको बिछाकर नमाज पढ़ता। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सारा फर्श ही कंकरियों का बिछा दो। फिर जब मुसलमान ज्यादा हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मस्जिद को वसी करने का इरादा फरमाया। मस्जिद के साथ जमीन का एक टुकड़ा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। ये टुकड़ा उन्होंने एक यहूदी से खरीदा था। जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मस्जिद को वसी करना चाहते हैं तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप मुझसे जमीन का ये टुकड़ा जन्नत के एक मकान के बदले में खरीद ले। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जमीन का वो टुकड़ा उनसे ले लिया।
مسجد نبوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری یہ مسجد سنا کے مقام تک بھی بن جائے، یعنی اتنی وسیع ہو جائے، تو بھی یہ میری مسجد ہی رہے گی، یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔ دوستو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے وسیع ہونے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ بعد کے ادوار میں اس کی توسیع ہوتی رہی ہے، اور اس کا سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ دوستو، یہاں آپ کو مسجد نبوی کی توسیع کی مختصر تاریخ بتاتے ہیں کہ اس مسجد کی توسیع کب اور کس کے دور میں ہوتی رہی۔ یاد رہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ہجری میں مسجد قباء کی تعمیر کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس وقت مسجد نبوی 105 فٹ لمبی اور 90 فٹ چوڑی تھی۔ ہجرت کے 7ویں سال فتح خیبر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی۔ اس توسیع کے بعد مسجد نبوی کی لمبائی اور چوڑائی 150 فٹ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کی تعداد میں جب غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور مسجد ناکافی ثابت ہوئی تو 17 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ اس کے بعد 29 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ اس کے بعد اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے 88 ہجری تا 91 ہجری میں مسجد نبوی کی غیر معمولی توسیع کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ اموی اور عباسی دور میں مسجد نبوی کی متعدد توسیعات ہوئی۔ تاریخ کے مطابق ترکوں نے مسجد نبوی کی نئے سرے سے تعمیر کی۔ اس میں سرخ پتھر کا استعمال کیا گیا۔ مضبوطی اور خوبصورتی کے اعتبار سے ترکوں کی عقیدت مندی کی ناقابل فراموش یادگار آج بھی برقرار ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے اور زائرین کی کثرت کی وجہ سے جب یہ توسیعات بھی ناکافی رہی تو موجودہ سعودی حکومت نے قرب و جوار کی عمارتوں کو خرید کر اور انہیں منہدم کر کے عظیم و شان توسیع کی، جو اب تک کی سب سے بڑی توسیع مانی جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قدیم مسجد نبوی میں منبر اور حجرہ مبارکہ جو اب روضہ اقدس ہے کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، منبر اور روضہ اقدس کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اس لیے اس جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ ریاض الجنہ کی شناخت کے لیے یہاں سفید سنگ مرمر کے ستون ہیں۔ ان ستونوں کو استوانہ کہتے ہیں۔ ان ستونوں پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ریاض الجنہ کے پورے حصے میں جہاں سفید اور ہری قالینوں کا فرش ہے، نمازیں ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، نیز قبولیت دعا کے لیے بھی یہ خاص مقام ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ مدینہ منورہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کا بلند مقام و مرتبہ ہے۔ مدینہ منورہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دار الحجرہ اور مسکن و مدفن ہے۔ اسی پاک و مبارک سرزمین سے دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلا۔ اس شہر کو طیبہ اور طابہ یعنی پاکیزگی کا مرکز بھی کہتے ہیں۔ اسی شہر میں اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔